تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، بالکل وقت مختصر ہے اور علماء کرام کی جمع غفیر ہے. ذہن کے اندر کئی احادیث مبارک، لیکن وقت کے پیش نظر ایک دو سناؤں گا. سب سے پہلے جس حدیث شریف کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے میں یہ اخذ کروں گا علماء کے موجودگی میں. تم گرمی کے موسم میں کام کاج چھوڑ کے، گرمی شدید گرمی ساون کا مہینہ، گھر چھوڑ کے ادھر آئے ہو، کیا تمہیں کون سا اجر ملے گا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حدیث پاک کا حوالہ مشکات المصابیح، مشکات المصابیح کے اندر یہ موجود ہے. حدیث پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ. الخلق یہ مخلوق، یہ مخلوق عیال اللہ، اللہ کی عیال ہے. عیال عرف عام عیال اولاد، بال بچہ، فلاں کا عیال. حالانکہ قرآن شریف میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. حدیث کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تاویل سے پہلے، یہ مؤول ہے. اس سے پہلے اگر معنی دیکھا جائے معنی یہ بنے گا مخلوق اللہ کے عیال اولاد ہے، حالانکہ اللہ اولاد سے. مرکات ملال قاری نے اس کا معنی کیا ہے، یہاں پر عیال کو جو لازم ہے وہ معنی مراد ہے. کیا معنی یہ ہے کہ جس طرح والدین کو اولاد پیارے ہوتے ہیں، جس طرح والدین کو اولاد، اسی طرح اللہ کو مخلوق پیاری ہے. الخلق عیال اللہ کا معنی ملا علی قاری نے یہ بیان کیا ہے مرکات شرح مشکات کے اندر. یعنی اب ہمیں پتہ یہ چلا مخلوق اللہ کو پیاری ہے، یہ ثابت ہوا. اب اگلی بات، مخلوق اللہ کو پیاری سمجھ میں آ گیا. اب ہم نے یہ معلوم کرنا مخلوق میں سے زیادہ اللہ کو کون پیارا ہے. دیکھیں توجہ، علماء اکرام کی موجودگی میں عرض سبق سنا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں زید اعلم من بکر، زید بکر سے بڑا عالم ہے. بکر بھی عالم ہے لیکن زید اس سے، مخلوق سب اللہ کو پیاری ہے، لیکن ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ کون پیارا ہے. لیکن سرکار نے فرمایا میں وہ بھی بتلاتا ہوں، میں وہ بھی حل کر دیتا ہوں مسئلہ کہ سب سے زیادہ اللہ کو کون پیارا ہے. سرکار نے فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے ہر چیز سے بڑا ہے.
یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ اس میں تفضیل کا معنی کریں گے کیا؟ مخلوق میں سے زیادہ، سب مخلوق میں سے زیادہ اللہ کو وہ پیارا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کرے. دیکھیں فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ. سرکار کا فرمان ہے اگر تم معلوم کرنا چاہو، تم اللہ کے بندوں میں معلوم کرنا چاہو کہ اللہ کے بندوں میں سے کون سا بندہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے. زیادہ کیونکہ پیارے تو سارے ہیں، پیارے تو، لیکن ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ سب سے زیادہ. کیا بات، سب سے فرمائے کہ جو سب سے زیادہ مخلوق کے ساتھ اچھائی کرے گا وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا، سب سے زیادہ پیارا ہوگا. تب تو نبی کریم، تب تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ صفت کمال درجے کے موجود ہے. سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ کے بعد مخلوق خدا کے ساتھ امام الانبیاء ہے. اس لیے آپ سب مخلوق میں اللہ کو زیادہ پیارے ہیں. اب سوال یہ ہوگا، ارے زندہ مخلوق اللہ کے مخلوق ہے یا مردہ بھی اللہ کے مخلوق؟ دیکھیں کیا صرف یہ زندہ اللہ کے مخلوق ہے یا جو قبروں کے اندر ہے وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے؟ وہ بھی اللہ کے مخلوق، وہ بھی اب جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھائی کرے گا وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا. الفاظ دیگر ہم اب اچھائی کر رہے ہیں، ہم اچھائی کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں شہید حافظ قرآن محسن رضا کے ساتھ. اچھائی ہے یا نہیں؟ اچھائی ہے. گوئے کہ قرخانی منانے والے، 40واں منانے والے، سارے ثواب کرنے والے کہ اللہ کے بندوں کو ان بندوں کے ساتھ محتاج ان سے اچھائی کرتے ہیں. یہ اچھائی کرنے والے اللہ کو پیارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ زندہ باد. اب ارے کیا وہ خوش ہوتی بھی ہے جن سے ہم اچھائی کر رہے ہیں، ان سے ہم اچھائی کر رہے ہیں، کیا وہ خوش بھی ہوتے ہیں؟ یہی مشکات المصابیح صفحہ سجا پہلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس، اور پہلی جلد عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدیث پاک. دیکھیں ہم تو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، باقی میں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. امام الانبیاء غیب جاننے والے، کہ ہمیں کس نے بتایا؟ قبروں کے حال سے واقف ہونے والے نے ہمیں بتا دیا. فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. فرمایا جب ہم دفناتے قبر کے اندر تو اس کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے. وہ کہتے میں تو ڈوب رہا ہوں، پانی ہی پانی ہے. کاش کوئی مشکل کشا ہوتا، حاجت روا ہوتا، کوئی سہارا دینے والا ہوتا. ینتظر، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ انتظار. معلوم ہوا انتظار کون کرتا ہے؟ مردہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. دیکھیے سرکار نے فرمایا میں بتاتا ہوں، تم دفناتے ہو، یہ خاص، ہر کی بات خاصوں کا اپنا مقام ہے. خاصوں کا اب سب تو خاص نہیں ہے، کچھ تو میرے طرح گنہگار بھی ہے. تو لہذا فرمایا قبر کے اندر اس کو پانی نظر آتا ہے، میں ڈوب رہا ہوں. کاش کوئی تین کا کوئی سہارا، کوئی بچانے والا.
انتظار کرتا ہے دعوت من اب او ام او اخ او صدیق، وہ انتظار کرتا ہے کاش کہ باپ ہاتھ اٹھائے، کاش کہ ماں ہاتھ اٹھائے. یہ اس کے لیے مشکل کشائی ہے، یہ حاجت روائی ہے، یہ اس کے ساتھ امداد اور بلائی ہے. کاش کہ ماں ہاتھ اٹھائے، کاش کہ میں ماں کو یاد آ جاؤں، بھائی کو یاد آ جاؤں، دوست یاد آ جاؤں. وہ انتظار میں ہوتا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ جب اذا لحقتہ، ایک یہاں تک غیب جاننے والے نے بتا دیا، یہاں تک بتا دیا. کیا بات ہے سرکار کی. جب وہ دعا کوئی کرتا ہے، محفل سجاتا ہے، استغفار پڑھتا ہے اس کے لیے، جب اس کو یہ دعا پہنچے، کیا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اب کتنا خوش ہوتا ہے. حالانکہ خوشی یہ دل کے اندر ایک چیز ہے، صرف اس کے اثرات ہوتے ہیں چہرے پر. اب قبر کے اندر سرکار کیا فرما رہے ہو؟ کتنا خوش ہوتا ہے دعا سے کہ تم ایک بندے کو، ایک ملک کے نہ ساری دنیا کے خزانے دو، اس بندے سے بڑھ کے قبر والا دعا سے خوش ہوتا ہے. اس سے کانا احب الیہ، اس میں تفسیر کا صیغہ ہے، زیادہ محبوب ہے دنیا وما فیہا کے دینے سے دعا زیادہ محبوب. تو تم ویسے تو نہیں آئے، تم اس کو خوش کر رہے ہو. اور ایک اور حدیث سرکار نے فرمایا کہ جس نے کوئی کام کیا میری امتی کو خوش کرنے کے لیے، فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا. ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ اس نے اللہ کو خوش کیا. تو اس حدیث کے مطابق تمہارا آنا بھی بے فائدہ نہیں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور ہمارا یقین ہے کہ یہ صاحب قرآن تھا، حافظ قرآن تھا. ایک اور حدیث 5 منٹ باقی حافظ قرآن کے حوالے سے، مشکات المصابیح، حدیث پاک عن معاذ الجہنی سے روایت. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، کیا جس نے، وعمل بما فیہ، اور عمل کیا جو قرآن میں اللہ کے احکام تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس بندے حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے. ارے عمل تو بیٹے نے کیا ہے، مدرسے تو بیٹا کیا ہے، دن رات محنت بیٹے نے کیا ہے، پردیس بیٹے نے کاٹا ہے، بھوک پیاس برداشت بیٹے نے کیا ہے، صلہ والدین کو مل رہا ہے. جو کہتے ہیں ہر بندے کا اپنا کام، ہر بندے کا اپنا کام، اب کام تو یہ حافظ نے کیا تھا. اگر ہم تمہاری بات مانے کہ ہر بندے کو اپنا ہی عمل فائدہ دیتا ہے، غیر کے عمل فائدہ دیتا، پھر حافظ قرآن کے والدین کو تاج کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ تو ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اس ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے، استغفار ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے ختم ہم پڑھتے ہیں، لنگر ہم پکاتے ہیں، ثواب کو نہیں پہنچتا. تو یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان کا نفع دوسرے مسلمان تک پہنچ سکتا ہے. البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، بروز قیامت اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اب سرکار نے اس تاج پہنانے سے پہلے اس کی صفت بیان کرنا، قیامت ابھی آنی ہے، پھر تاج پہنایا جائے گا میدان محشر میں. آپ نے فرمایا دوؤہ احسن من دوء الشمس،
فی دار دنیا، فرمایا تم سورج دیکھتے ہو؟ اب ہم نے وہ تاج دیکھا تو نہیں ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ سرکار نے فرمایا سورج دیکھ رہے ہو؟ اس سورج کے روشنی سے اس تاج کے روشنی بڑھ کے، دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، جس نے قرآن کی خدمت کی، جس نے قرآن کو سینے میں رکھا، اللہ صلہ یہ دے گا بروز قیامت لوگ دیکھیں گے یہ کون آ رہے ہیں۔ یہ تو ہے حافظ قرآن کے شان، اس کے والدین کے شان۔ فما ظنکم، بتلاؤ میں اب تم سے پوچھ رہا ہوں اے صحابہ، اس بندے کے ساتھ پھر اللہ کیا کرے گا، کیا اجر دے گا، کیا صلہ دے گا، جس نے 30 پارے کو سینے میں رکھا ہے؟ یہ تو والدین کے شان ہے۔ فما ظنکم الذی عمل بہذا، پھر اس کا کیا مقام ہوگا جو پڑھ کے عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے یہ ثابت ہوا، ذرا توجہ، بس آخری بات ٹائم پورا ہو گیا، 2 منٹ باقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حافظ قرآن کے والدین کو اللہ اتنا اجر دے کہ سارے محشر والے حیران ہو کہ یہ کون آ رہے ہیں، یہ کون؟ اب میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، صاحب قرآن کے والدین کا پھر شان کیا ہوگا؟ جب حافظ قرآن کے والدین کی شان یہ ہے اللہ انہیں تاج پہنائے گا، اب تم جواب دو کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ جس سینے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کے والدین کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ ایک پٹھان نے مجھ سے، کیونکہ میں پٹھان ہوں، اس نے مجھ سے کہا، تبلیغی جماعت کا تھا، میرا علاقہ جو بلوچستان ہے وہ ساری تبلیغی جماعت والے، شک بھی نہیں ہے کیونکہ الاکثر حکم الکل۔ تو اس نے کہا تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ اب مجھے چھیڑ رہا کیا کرنٹ بلار، تیرا کیا خیال ہے؟ سرکار کے والدین نے تو سرکار کا زمانہ نہیں پایا، زمانہ لہذا کلمہ بھی نہیں پڑھا، لہذا جو کلمہ نہ پڑھے پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انداز دیکھیں، استغفر نقل کفر نہ باشد۔ میں نے کہا بیوقوف، اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ذات ہے۔ اب حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنا ہے، اور جس سینے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کے والدین کو اللہ عز و جل جہنم دے دے گا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے، شان کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہے کہ سرکار کے ابوین اس امت میں داخل ہیں، اس امت میں کیا ہے؟ زندہ کیا گیا، سرکار نے کلمہ پڑھایا، اس امت کے جو فضیلت والی شان ہے یہ بھی ان کو حاصل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس پروگرام کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ جل جلالہ محسن رضا شہید رحمت اللہ علیہ کی درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔